السلام علیکم۔ جیسے کہ ویڈیو کے نیم سے ہی آپ کو شروع ہو گیا ہوگا تو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھنا ہے ٹی ٹیسٹ۔ انڈیپینڈنٹ اور پیئر ٹی ٹیسٹ ہم اپنے ڈیٹا پہ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کی پہلے ساری ایکسپلینیشن دوں گی، اس کے بعد اس کی پریکٹیکل ایگزامپل SPSS میں کر کے دکھاؤں گی۔ ہم موسٹلی جو انڈیپینڈنٹ ٹی ٹیسٹ ہے وہ کیوں لگاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک پہلے اپلائی کیا تھا، جس میں ہم نے بار چارٹ، فریکوینسیز نکالی تھی، پرسنٹیج نکالی تھی، بار چارٹ، پائی چارٹ اور ہسٹوگرام وغیرہ ہم نے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک میں بنا چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں۔ اگر نہیں دیکھی تو وہ لنک موجود ہوگا ڈسکرپشن میں، وہ دیکھ لیں۔ کلاس نمبر 4 میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا۔ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کے بعد ہم انالیٹک اسٹیٹسٹکس میں آتے ہیں کہ ہم نے اپنے ڈیٹا پہ کون سی ٹیکنیک اپلائی کرنی ہے۔ تو وہ ٹیکنیک جو ہم فرسٹ ٹیکنیک پڑھ رہے ہیں وہ ہوگی ٹی ٹیسٹ۔ اسٹوڈنٹ ٹی ڈسٹریبیوشن سے ہوتا ہے یہ ٹی ٹیسٹ، اور اس میں دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، سمپل بھی ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹ آج ہم پڑھیں گے، اور پیئر ٹی ٹیسٹ جو موسٹلی ہم اپنے ڈیٹا پہ یوز کرتے ہیں۔ اور جو ٹی ٹیسٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ 2 گروپس آف پیپل یا کنڈیشنز میں ہم ان کا مین سکور نکالنے کے لیے 2 ٹائپس ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس 2 اگر کیٹیگریز ہوں یا 2 گروپس ہوں، 2 کنڈیشنز ہوں، تو ہم ان میں ان کا مین سکور نکالنے کے لیے ٹی ٹیسٹ اپلائی کریں۔ اس میں ہم اب اس کی ازمپشنز بھی پڑھیں گے، اور اس کی جو یہ ٹائپس ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ٹی ٹیسٹ اور پیئرڈ سیمپل ٹی ٹیسٹ ہے، یہ کس طرح سے اپلائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ میں ہم کمپیئر مینز کرتے ہیں 2 ڈفرینٹ گروپ آف پیپل اور کنڈیشن، اور پیئر ٹی ٹیسٹ میں ہم کمپیئر مین سکور کرتے ہیں سیم گروپ 2 ڈفرینٹ اوکیزن۔ جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک سیم ہی گروپ ہے مگر کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ میں 2 الگ الگ گروپ ہیں، تو ہم انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ میں اینالائز مینیو میں جاتے ہیں، کمپیئر مینز میں جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ یا پھر سیمپل ٹی ٹیسٹ جیسے ہم اپلائی کرتے ہیں۔ ہم اپنا پھر ڈیپینڈنٹ ویریبل چوز کرتے ہیں، اس کے بعد انڈیپینڈنٹ ویریبل، اور انہیں گروپنگ دیتے ہیں کہ ہمارا جو ویریبل ہے وہ کس طرح موو کر رہا ہے، اور اسے ڈیفائن گروپس کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ہم نیکسٹ ڈیٹا میں ہم ڈیٹا کے لحاظ سے دیکھیں گے تو اس میں ہم نے گروپنگ کی ہوئی ہے میل اور فیمیلز کی۔ اس کے بعد ہم انڈیپینڈنٹ ٹی ٹیسٹ اپلائی کیسے کرتے ہیں، ہم اس کی پہلے ازمپشنز دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی ہوموجینٹی چیک کرتے ہیں، اس کے ویریئنس کی، کہ ہمارا جو سگنیفیکنس ویلیو اگر 0.5 سے کم ہے تو ہماری جو ویریئنس ہے وہ ایکول ایزیومڈ ہوں گے، اور سگنیفیکنٹ ویلیو اگر 0.5 کے ایکول ہے یا لیس ہے، اگر لارجر ہے 0.5 سے تو پھر ہمارا جو ویریئنس ہے وہ ایکول ایزیوم ہوں گے، اور اگر اسمالر ہے یا ایکول ہے تو جو ہوگا ہمارے جو سیکنڈ لائن ٹی ٹیبل ہمارا جو ویریئنس ہے وہ ایزیوم ہم نہیں کر سکتے۔ سگنیفیکنس آف ٹی ٹیسٹ کیا ہے کہ ایگزامن ویدر دیر از سگنیفیکنٹ ڈفرینس، کہ ہمارے پاس 2 گروپس ہیں، فار ایگزامپل میل اور فیمیلز کا گروپ ہے، ہم اس کی CGPA کیلکولیٹ کر رہے ہیں، تو ہم ٹی ٹیسٹ اپلائی کرنے سے یہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے، یا ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 2 گروپس ہیں، ہم ان کی سگنیفیکنس چیک کر رہے ہیں، تو ہم ان کا سگنیفیکنٹ ڈفرینس بٹوین 2 گروپس چیک کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا سگنیفیکنٹ 2 ٹیلڈ ہوگا۔ ٹو ٹیلڈ میں ہمارے پاس دیکھیں انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ میں ہمارے پاس یہ ڈائیگرام ہم نے لگائی ہے کہ اس میں ہم نے 2 گروپس، ہمارے پاس جو ویریبل ہے وہ ایک ہی ہے مگر اس کو ہم نے 2 گروپس میں کنورٹ کر دیا، کہ ہمارے پاس 2 ویریئنس، ہمارے پاس 2 ویریبلز ہیں اور ان کا ہم نے سیپریٹ ٹی ٹیسٹ کیا کہ ان کے ایکول مین سیپریٹ کیلکولیٹ کیے ہیں۔ اور جب ہمارے پاس پیئرڈ سیمپل ٹی ٹیسٹ ہوگا تو اس میں ہمارے پاس گروپ ایک ہی ہوگا مگر اس میں ہم اسے 2 گروپس میں ویریبل ایک ہوگا اور اسے 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیں گے۔ پیئرڈ سیمپل ٹی ٹیسٹ میں اینالائز میں کمپیئر مین میں سیم جیسے پہلے گئے تھے، تو انڈیپینڈنٹ کی جگہ ہم نے پیئرڈ سیمپل ٹی ٹیسٹ کو چوز کر لینا ہے۔
تو ہم اپنا یہ دیکھیں سگنیفیکنٹ آف، اس میں بھی ہم سگنیفیکنٹ ڈفرینس بٹوین ٹو گروپس، اور اس طرح ہمارے پاس یہ پیئر سیمپل ٹی ٹیسٹ کی یہ ڈائیگرام ہمیں شو ہو رہی ہے۔ پیئرڈ سیمپل ٹی ٹیسٹ میں ہمیں یہ ڈائیگرام شو ہو رہی ہے جیسے ہم نے نکالا تھا اینالائز میں جا کے کمپیئر مینز میں جا کے، ہم آگے پریکٹیکل ایگزامپل میں بھی دیکھیں گے۔ تو پیئرڈ سیمپل ٹی ٹیسٹ کے ہمارا جو ایک ویریبل ہے، ہم نے دو لحاظ سے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ادھر ہمارا فرسٹ ہے یا سیکنڈ ہے، اس طرح ہم اس کے مین سکورز دیکھیں گے کہ اس کی جو ہے سگنیفیکنٹ ڈفرینس اگر اکر ہو رہا ہے۔ سگنیفیکنٹ ڈفرینس کب ہوگا؟ جب اس کا ہوگا ویریئنس پی ویلیو سے زیادہ ہوگا۔ اگر لیس ہوگا تو دیر از نو سگنیفیکنٹ ڈفرینس، اور اگر زیادہ ہوگا تو نیکسٹ اسٹیپ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون زیادہ سکورز میں ہائر ہے۔ مینز ہمارے پاس دو گروپس کا ہم نے نکالا نا پیئر بنا کے۔ فار ایگزامپل ویٹ ہے تو فائنل ویٹس میں ہم اس کا جو ڈیٹے میں ہے ہمارے پاس، اس میں زیادہ کون ہے۔ اس کے بعد اس میں جیسے ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ دوبارہ دیکھیں گے، ٹو پاپولیشنز ہیو ایکول مین اور سیم کوانٹیٹیو ویریبلز۔ کوانٹیٹیو ویریبلز ہوں گے اور اس کا مین سیم ہوگا، اور ہم ان میں فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے ڈائیورسڈ ورسز نان ڈائیورس پیرنٹس، تو ان کا مین سکور ایرر آن سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں ہم نے نکالا ہے۔ تو یہ ایز اے ایگزامپل ہے، دیکھیں یہ اس کی نیم اور لیبل میں اس کے ویریبلز شو ہو رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں شو ہوگا، ہم نے پہلے اس کی ہسٹوگرام بنانی ہے، مینس ہم نے نارمیلٹی چیک کر کے اس کو ٹی ٹیسٹ کو اپلائی کرنا ہے۔ اگر نارمل ڈسٹریبیوشن نارمیلٹی ٹیسٹ اس طرح کے ہمارے پاس ہم ہسٹوگرام بنائیں گے، اگر ہسٹوگرام نارمل ڈسٹریبیوشن کو فالو کر رہی ہے، یعنی کہ بیل شیپڈ ہسٹوگرام بن رہی ہے جیسے کہ یہ نظر آ رہی ہے ہمیں، تو یہ تھوڑی سی اگر اس کی شیپ بنائیں تو یہ بیل شیپ بن جائے گی، مینس کہ یہ نارمیلٹی شو کر رہی ہے، تو اس پہ ٹی ٹیسٹ اپلائی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہماری ہسٹوگرام بیل شیپ نہیں بنے گی، نارمیلٹی نہیں شو کرے گی، تو ہم ٹی ٹیسٹ اپلائی نہیں کر سکتے۔ ہسٹوگرام بنانے کا ہمارے پاس یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہم اگر کوئی ڈیٹا میں ہمارے آؤٹ لائر آ رہا ہے یا مسنگ ویلیوز آ رہی ہیں تو وہ بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی، اور ہم اس کی انسپیکشن کرنے کے بعد ہم نے اس کا ٹیبل جیسے بنایا تو اس کا سیمپل سائز دیکھیں گے، مینز دیکھیں گے، اسٹینڈرڈ ایویشن ڈیپینڈنٹ ویریبلز کی دیکھیں گے، اور جب امپلائز ہم تب کریں گے جب اس کے درمیان مسنگ ویلیوز نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جیسے ہم اینالائز میں گئے، کمپیئر مینز میں گئے، اور اسی طرح ہم نے جیسے انڈیپینڈنٹ ٹی ٹیسٹ پھر اپلائی کرنا ہے۔ اس کے ریزلٹس کی طرف ہم جائیں گے تو ہمارے پاس یہ ایک ہم نے ڈائیگرام بنا کے ادھر ٹیبل بنا کے رکھا ہوا ہے، رسپونڈنٹس پیرنٹس ڈائیورسڈ اور ناٹ ڈائیورسڈ کا۔ تو ان میں ہم نے مین کی نکالی ہے اور اسٹینڈرڈ ایویشن نکالا ہے، اور اس کا ہمارے پاس این جو ہے وہ نان ڈائیورس میں 49 ہے اور جو ڈائیورس میں ہے وہ 34 ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس یہ ہے کہ این 49 اور این 34 ڈائیورس، نان ڈائیورس اور ڈائیورس، اور ٹوٹل جو ہے وہ 83 ہیں۔ ان کا ہم نے مین نکالا ہے، اسٹینڈرڈ ایویشن نکالی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان کی ازمپشنز، جو یہ ازمپشن اگر فلفل ہوگی تو ٹی ٹیسٹ اپلائی ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ انڈیپینڈنٹ آبزرویشن ہماری جو ہے وہ فرسٹ ازمپشن ہے کہ جو ہماری ڈیٹا ہے وہ رو آف ڈیٹا ریپریزینٹ اے ڈفرینٹ پرسن، کہ ہر پرسن فار ایگزامپل اگر کوسچنئر کے ذریعے، یہ سروے میتھڈ کے ذریعے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، تو ہر پرسن کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دوسرے پرسن سے چینج ہوگا۔ اس کے بعد جیسے کہ پہلے بھی بتایا، نارمیلٹی جو ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ نارمل ڈسٹریبیوشن کو فالو کرتا ہو، جو یہ فرق نہیں پڑتا کہ n گریٹر دین 25 ہے یا لیس دین 25 ہے، مگر ہمارا جو ڈیٹا ہے یا سب پاپولیشن ہے وہ نارمیلٹی کی کنڈیشن کو فلفل کرتا ہو۔ اس کے بعد ہوموجینٹی، کہ ہمارا جو ہوموجینٹی مینس کہ ہمارا جو ڈیٹا یا سب پاپولیشنز ہیں وہ
جو ان کے مینز ہیں وہ سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہوں. اگر ڈفرینس ان کے درمیان نہیں پایا جائے گا تو ہم یہ ٹیسٹ اپلائی ہی کیوں کریں گے. اس طرح یہ ہمارے فلو چارٹ میں دکھایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے آبزرویشن انڈیپینڈنٹ ہے. یس ہے تو ہم آگے اس کے مین ٹرائل میں لے جائیں گے. نو ہے تو پھر ہم ان کو جو ڈیٹا ہے وہ دوبارہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ اپلائی کریں گے. اس کے بعد اگر رن مینز کے بعد ہم اس کو سیمپل جو ہے سیمپل سائز دیکھیں گے. اگر سیمپل سائز گریٹر دین 25 ہے تو ہم اسے دوبارہ نارمیلٹی ازمپشن چیک کریں گے. اگر گریٹر دین 25 آلریڈی ہے تو ہم انڈیپینڈنٹ ٹی ٹیسٹ اپلائی کر دیں گے. ان کے سیمپل سائزز نکالیں گے. اگر ایکول ہیں سیمپل سائزز تو ہم اس کو انٹرول ویریئنس میں لے جائیں گے. اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہم دوبارہ ان کو ایکول کریں گے. اسی طرح یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ایکسپلین کیا ہوا ہے. اینالائز میں جانا ہے, کمپیئر مینز میں جانا ہے, انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ میں جانا ہے. یہ ہم پریکٹیکل ایگزامپل بھی کر کے دیکھیں گے. اس طرح آپ کو زیادہ پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے جو ویریبل سلیکٹ کرنے ہیں وہ ہم پریکٹیکل ایگزامپل میں دیکھیں گے تو پھر ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم ایک ویریبل بھی لے سکتے ہیں, دو بھی لے سکتے ہیں. نمبر 1 پہ ہم نے لینا ہے کہ جس ویریبل کو چیک کر رہے ہیں وہ ویریبل لیں گے. اس کے بعد ہم نے گروپنگ ویریبلز میں جانا ہے اور انہیں گروپ کرنا ہے کہ جو ہمارا جو ویریبل فار ایگزامپل ہم گروپس میں ہم لے رہے ہیں جینڈر, جیسے کہ ہم آگے لیں گے تو جینڈر میں ہم پھر اس طرح ادھر انہوں نے لیا ہوا ہے ڈائیورسڈ اور نان ڈائیورسڈ. جو ہمارے پاس ڈیٹا ایس پی ایس ایس موجود ہے اس پہ اپلائی کر کے دکھاؤں گے, پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی. یہ انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ کا اس طرح کا ہمیں ٹیبل شو ہوگا کہ انزائٹی, ڈپریشن, اور اگر ان کا ایکول ویریئنس وہ شو کر رہے ہیں, ڈگری آف فریڈم ہے, ٹی ہے, سگنیفیکنٹ ویلیو ہے, مینز کہ وہ ان کا جو سگنیفیکنس ہے ان کے 1 اسٹیپ پی ہے, 2 اسٹیپ پی ہے. اسی طرح ڈپریشن میں, کمپلسیو بیہیویئر میں یہ ساری ہمیں شو ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارا جو 11 ٹیسٹ میں ہمارا یا پی گریٹر دین 0.5 ہو تو ایکول ویریئنس ایزیومڈ ہوں گے, ادروائز ایکول ویریئنس ایزیوم نہیں ہوں گے اگر پی لیس دین یا پھر ایکول ٹو 0.5 ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ مین ڈفرینس انزائٹی پی از ایکول ٹو 0.05 ہوگا تو وہ اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ نہیں ہوگا. پی گریٹر دین 0.5 ہوگا تو ہی ہم ڈیٹا پہ ٹی ٹیسٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ایکول ویریئنس ایزیوم نہیں ہوں گے, یہ ایزمپشن فلفل نہیں ہوگی تو ٹی ٹیسٹ اپلائی ہی نہیں ہوگا اکارڈنگ ٹو ایزمپشنز جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس یہ ہمارے پی ویلیو جیسے کہ ایگزامپل میں ہم نے دیکھا پی 0.2 ہے یا لیس دین تو یہ ہائیلی سگنیفیکنٹ ہیں. ایفیکٹ سائز میں ہمارے پاس یہ ٹیبل بنے گا تو اس طرح ہم نے اسمال ایفیکٹ یا میڈیم ایفیکٹ یا لارج ایفیکٹ اس کا چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں اس کا مین اسٹینڈرڈ ڈیویشن نان ڈائیورس میں اور مین اسٹینڈرڈ ڈیویشن ڈائیورس میں, اور اس کے بعد اس کی ڈگری آف فریڈم ٹی ویلیو, پی ویلیو, اور اسی طرح انزائٹی ٹیسٹ میں, ڈپریشن ٹیسٹ میں, کمپلسیو بیہیویئر ٹیسٹ یا اسی طرح ہمارے پاس جو ہے کہ ڈگری آف فریڈم اس میں مائنر نوٹ یہ ہے کہ اگر بوتھ آف ٹیسٹ کی ڈگری آف فریڈم سیم آ جائے, فار ایگزامپل ڈائیورس اور نان ڈائیورس میں ان دونوں کی جو ٹیسٹ کی ڈگری آف فریڈم ہے دونوں کی سیم ہے تو یہ ڈگری آف فریڈم کا کالم ہم ختم بھی کر سکتے ہیں.
فائنل نوٹس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو ہمارا سیمپل ٹی ٹیسٹ ہے وہ 2 مینز کو کمپیئر یا 2 سب پاپولیشن کو کمپیئر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس 3 سب پاپولیشنز ہیں تو انہیں کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے، وہ ہم انووا کے ذریعے مینز انالیسز آف ویریئنس کے ذریعے انہیں کیلکولیٹ کریں گے۔ اور جو ہمارا جو انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ ہے وہ بھی اسپیشل کیس آف انووا ہی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس 1 وے انالیسز آف ویریئنس مینز انووا جو ہے وہ 3 گروپس یا 3 سب پاپولیشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں، یہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اب ہم اپنے ایس پی ایس ایس میں آ جائیں گے ڈیٹا فائل میں۔ یہ کوسچنیئر کا ڈیٹا ہے جو ہم نے فل کیا ہے۔ کوسچنیئر میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو دکھا دوں گی کہ کس طرح سے ڈیٹا پٹ کرنا ہم نے فرسٹ 1-2 لیکچر میں دیکھ لیا تھا، وہ دوسرا ڈیٹا تھا۔ یہ ڈیٹا کوسچنیئر کا ڈیٹا یہ سروے میتھڈ سے، اس میں ہمارے پاس جو ویریبلز ہم نے چیک آؤٹ کرنے ہیں کہ افیکٹ آف موبائل فون جو ہے وہ سی جی پی ایف افیکٹ کیسے کرتا ہے۔ ہمارے پاس یہ سی جی پی ہیں لاسٹ سیمسٹر کے، اس طرح ہمارے میں یہ سارے ویریبلز ہیں کہ انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتا ہے، انزائٹی افیکٹ دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ ڈیٹا ویو میں آئیں گے تو ہمارے پاس یہ ڈپارٹمنٹ، سیمسٹر، سی جی پی ایف، فرسٹ سیمسٹر، لاسٹ سیمسٹر، جینڈر، ایج، فادر انکم، جو ویریبلز ہم نے لیے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس یہ شو ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سارے ویریبلز 250 یا 350 کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس ڈیٹا سیٹ میں۔ تو ہم نے اس پہ پیئر ٹیسٹ لگا کے اس کی انٹرپریٹیشن دکھاؤں گی اور انڈیپینڈنٹ ٹی ٹیسٹ لگا کے اس کی اینالائز ویو میں جائیں گے۔ ادھر ہم جائیں گے کمپیئر مینز میں۔ اس کے بعد ہم نے جانا ہے پیئرڈ، پہلے لگا لیتے ہیں پیئرڈ سیمپل ٹی ٹیسٹ اپلائی کیا ہے۔ یہ پہلے ویریبلز ہیں، انہیں ایکسکلوڈ کر دیں ادھر سے۔ اب ادھر ہم نے ویریبلز لیے ہیں سی جی پی آف فرسٹ سیمسٹر اور سی جی پی آف سیکنڈ سیمسٹر۔ اس کے آپشنز میں جائیں گے، ہم نے 95% ہمارا کانفیڈنس انٹرول ہے، سیکھ ہے، اسے کنٹینیو کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے۔ ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ ونڈو میں یہ ہمیں شو ہو گیا۔ سی جی پی آف فرسٹ سیمسٹر میں مین شو ہوا ہے 3.89 اور سی جی پی آف لاسٹ سیمسٹر میں مین شو ہے 3.97 اور ہمارے پاس جو این ہے وہ 300 ہے دونوں میں ہی۔ اسٹینڈرڈ ایویشن شو ہو رہی ہے 0.8 0.7 اور اسٹینڈرڈ ایرر شو ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس سی جی پی آف فرسٹ سیمسٹر اور لاسٹ سیمسٹر میں ہماری کوریلیشن 0.9 ہے اور یہ سگنیفیکنٹ سے لیس سگنیفیکنٹ 0.00 ہے، مینس کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے۔ اس طرح ہمارے پاس پیئر سیمپل ٹی ٹیسٹ میں یہ دیکھیں ہمارے پاس مین ہے، اسٹینڈرڈ ایویشن ہے، اسٹینڈرڈ ایرر ہے 95% کانفیڈنس انٹرول پہ۔ اب ہم اس کی انٹرپریٹیشن چیک کریں گے۔ یہ ہم ہسٹوگرام دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہسٹوگرام جو ڈیٹا کی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ نارمیلٹی کنڈیشن چیک کرنے کے لیے ہم ہسٹوگرام بنا کے چیک کرتے ہیں، یہ آپ کو شو ہو رہی ہے۔ اگر وہ بیل شیپ ہسٹوگرام نہیں بنے گی، یہ تو کافی ویریبلز کی بنی ہوئی ہے، جس ویریبل کو ہم چیک کر رہے ہیں اس کی اگر بیل شیپ نہیں بنے گی تو مینز کہ ہمارے ڈیٹا پہ ٹی ٹیسٹ اپلائی نہیں ہو سکتا، چاہے پیئرڈ ہے یا سیمپل ہے۔ اس طرح ہمارے پاس یہ ٹیبل بنیں گے سی جی پی آف فرسٹ سیمسٹر، سی جی پی آف لاسٹ سیمسٹر۔ اسی طرح ہمارے پاس پیئرڈ اسٹینڈرڈ ایویشن ہے، اسٹینڈرڈ ایرر مین ہے، اس کی ٹی ہے اور پی ویلیو ہے۔ ہمارے پاس جو ٹیبل ہے وہ شو کر رہا ہے کہ سی جی پی آف فرسٹ سیمسٹر اینڈ سی جی پی آف لاسٹ سیمسٹر از -0.08. The paired standard deviation is 0.29 and standard error is 0.01. تو ہمارے پاس جو ٹی ویلیو ہے وہ -4.62 ہے اور جو پی ویلیو ہے وہ 0.00 ہے۔ It means there is significant difference between performance of students first semester and last semester due to use of موبائل فون۔ یہ ہمارا فائنل نوٹ بنے گا کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اس میں ہمارے پاس جو ویریبلز ہیں کہ سی جی پی آف فرسٹ سیمسٹر اور لاسٹ سیمسٹر ان کے درمیان سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے کہ موبائل فون یوز کرنے کی وجہ سے۔ اب ہم اینالائز میں جائیں گے، دوبارہ کمپیئر مینز میں جائیں گے، انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ اپلائی کریں گے۔ ادھر بھی یہ ویریبلز لیے ہوئے ہیں، انہیں ایکسکلوڈ کر دیں گے ایک دفعہ۔ اب ہم نے ویریبل لینا ہے سی جی پی آف لاسٹ سیمسٹر جس پہ ہم نے ٹی ٹیسٹ انڈیپینڈنٹلی اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم گروپنگ ویریبل میں لے لیں گے جینڈر اور اس کو میں نے
پہلے ہی دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں گروپ 1 کو 1 دے دیں، گروپ 2 کو 2 دے دیں، کنٹینیو کر دیں۔ اس کے بعد ہم آپشنز میں چیک کریں گے، وہی 95% کانفیڈنس انٹرول اوکے۔ یہ ہمارے پاس یہ نیچے اس کے شو ہوگا، اس کا آؤٹ پٹ جو ہمیں آئی ہے، جو ٹیبل ہمارا ایس پی ایس ایس ریزلٹ شو کر رہا ہے۔ انڈیپینڈنٹ ٹی ٹیسٹ کی ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ آئی ہے، سی جی پی اے فرسٹ سیمسٹر میلز میں 132 این ہے اور فیمیل میں 168۔ ان کا مین دیا ہوا ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن دی ہوئی ہے، اسٹینڈرڈ ایرر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ کا ایکول ویریئنس ایزیومڈ، ایکول ویریئنس ناٹ ایزیومڈ، تو ایکول ویریئنس ایزیومڈ میں اس کی ایف ہے، سگنیفیکنس ہے، ٹی ہے، ڈگری آف فریڈم ہے، سگنیفیکنٹ 2 ٹیلڈ آئے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس مین ڈفرینس دیا ہوا ہے، اسٹینڈرڈ ایرر کوریلیشن دی ہوئی ہے، اسٹینڈرڈ ایرر ڈفرینس دیا ہوا ہے، 95% ڈفرینس دیا ہوا ہے لوور میں اور اپر میں۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن پہ ہم چلتے ہیں۔ یہ ٹیبل میں نے بنا رکھا ہے انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹیسٹ بائی جینڈر کا۔ اس میں دیکھیں اب جینڈر سی جی پی اے لاسٹ سیمسٹر میل میں مین ڈفرینس -0.352۔ طرح یہ دیکھیں لاسٹ سیمسٹر سی جی پی اے میں میل فیمیل مین ڈفرینس اسٹینڈرڈ ایرر ڈفرینس 0.08 ہے اسٹینڈرڈ ایرر، اور ٹی جو ہے وہ -4.36 ہے اور جو پی ہے وہ 0.00 ہے۔ تو ہمیں جو ٹیبل شو کر رہا ہے ہمارے پاس یہ جو ٹیبل ہے وہ شو کر رہا ہے کہ مین ڈفرینس سی جی پی اے لاسٹ سیمسٹر بائی میل اینڈ فیمیل از -0.352۔ کہ جو ہمارا ٹیبل ہے وہ مین ڈفرینس سی جی پی اے لاسٹ سیمسٹر کے ہمیں شو کر رہا ہے میل اور فیمیل کی -0.32۔ اس کے بعد ہمیں اسٹینڈرڈ ایرر 0.81 اور ٹی ویلیو اس کی جیسے کہ ٹیبل میں ہمیں نظر آ رہی ہے -4.364۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پی ویلیو 0.0 ہی ہے۔ تو اٹ مینس دیر آر سگنیفیکنٹ ڈفرینس بٹوین پرفارمنس آف اسٹوڈنٹ ان سی جی پی اے لاسٹ سیمسٹر بائی میل اینڈ فیمیل ڈیو ٹو یوز آف موبائل فون۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے 1 وے انووا۔ امید ہے ٹی ٹیسٹ کی سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ تو ٹی ٹیسٹ میں انڈیپینڈنٹ اور پیئرڈ میں ہم نے جو پڑھا ہے اس کی اچھے سے اسے ریوائز کر لیجیے۔ ہم نے ایزمپشنز کون سی اپلائی کی ہیں اور ہم نے اس پہ کون سا ٹیسٹ کس طرح سے اپلائی کیا ہے ایس پی ایس ایس میں جا کے۔ تو اس کے بعد پھر ہم 1 وے انووا مینس کے 3 سب پاپولیشن ہوں تو ہم اپنے ڈیٹا کو کیسے چیک کر سکتے ہیں۔